اپنے دربار میں۔ نمرود لانتی ہے، وہ لانتی ہے، بادشاہ تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، نجومیوں یہ بتاؤ کہ میرا ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو تیری حکومت ہے، تیرے چرچے ہیں، لیکن عن قریب اس علاقے میں بابل شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تار کر کے رکھے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری یہاں پہ حکومت جہاں پہ ہوگی نیست و نبود ہو جائے گی۔ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے، پابندیاں لگا دی، سکوٹیاں لگا دی، کوئی مرد گھر نہ جائے، عورت کے قریب کوئی مرد نہ جائے۔ اتنی سختیاں ہوئی، اور پھر ان سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی منشا سے، حکمت سے اپنی والدہ کی شکم میں آپ کا نور پہنچ چکا۔ اور نجومیہ نے چیخ ماری، نجومیہ نے کہا ابراہیم اس کا ڈر تھا کہ وہ آنے والا ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی شکم میں، اپنی ماں کی شکم میں وہ بچہ آ چکا ہے جس کا تجھے ڈر ہے۔ نمرود کہنے لگا پھر یہی بات ہے، پھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نمرود اسے ضائع کروا دیتا تھا، مروا دیتا تھا، یعنی قتل کروا دیتا تھا۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں لاکھوں ہزاروں لاکھوں بچوں کا اس نے بے گناہ قتل کروایا۔ نمرود بادشاہ نے لانتی تھا، وہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا۔ آخر کار جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کا ساتھ گزری ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مینا رضی اللہ عنہ، یہ دین فطرت پہ تھی۔ حضرت مینا رضی اللہ عنہ ماجدہ ایک غار میں تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کا ساتھ ہو۔ اور اگر اب اللہ نے اتنی آزمائشوں میں پھر کامیابی اسی خالق و مالک کی طرف سے جنم دیا۔ پھر جب بچے کی زیارت کی اتنا خوش ہوئی، اتنا حسین چہرہ ہے، تو کیوں نہ خوش ہوتی ہے؟ نور مصطفیٰ کا، حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کا امین تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور پھر باتیں چلے گئی، ڈر تھا اگر نمرود نے ہر گھر کی تلاشی ہوتی تھی، اگر نمرود نے چیک کیا اگر میں گھر میں نہ ملی تو پتہ چل جائے گا۔ والدہ ماجدہ پھر چلے گئے، جب صبح کے وقت آئی آ کے دیکھنا شروع کیا۔ آپ فرماتی ہیں میں جا کے دیکھوں تو صحیح میرا بچہ پریشان نہ ہو، کوئی درندہ میرے بچے کو کچل کے نہ رکھ دے۔ آپ فوراً واپس آ رہی ہیں، کوئی میرے بچے کو کچل نہ دے۔ آپ فوراً واپس آئی، جب غار کے منہ پہ پہنچی آپ نے دیکھا غار کے باہر جو آپ پتھر کو لگا کے گئی تھی وہ پتھر بھی ہٹا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آئے میرے بچے کو کسی درندے نے کاٹ دیا ہوگا۔ آپ زاروں قطار رونا شروع کیا، درندوں جانوروں کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ آئے اے پاک پروردگار، آئے میرا بیٹا، آئے میرا بیٹا۔ ماں کی ممتا تڑپی، حضرت خلیل اللہ کے پاس جب جا کے دیکھا، رب نے فرمایا ہوگا اے ابراہیم کی ماں گھبرانا، یہ ہے تو تیرا بیٹا ہے، یہ ان قریب میرا خلیل بننے والا، ان قریب میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ فرمایا اس کی تو کیا حفاظت کرے گی؟ اگر تو ماں ہے میں خالق ہوں، میں تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا یہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے اٹھایا۔ آپ نے جب جا کے دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دونوں انگوٹھوں کو چوس رہے تھے۔ آپ نے جلدی جلدی یہ سوچا تھا رات کا میں نے بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا، جلدی جلدی بیٹے کو آپ نے اپنے قریب کیا، چھاتی پہ قریب کیا، اے میرے بیٹا دودھ نوش فرماؤ۔ حضرت خلیل کی منہ میں آپ کے دونوں انگوٹھے تھے، آپ کی والدہ نے جب نکالے ایک انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، ایک انگوٹھے سے شہد نکل رہا تھا، ایک انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، ایک انگوٹھے سے شہد نکل رہا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بچپن ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ کے حیران ہو گئے، فوراً آواز آئی، غیب سے آواز آئی، واللہ خیر الرازقین، اے ابراہیم کی ماں گھبرانا، رازق تو میری ذات ہے، خدا کی ذات ہے۔ آگے نعرہ تکبیر
جواب کر رہا کہ میں نے یہ سوچا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ نے یہ دعویٰ لگایا کہ آپ 1 مہینے کے جب ہوئے تو آپ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا ابراہیم 1 سال کا ہو گیا، جب 1 سال کے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ 2 سال کے برابر لگ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت ابراہیم سے اللہ نے کام لینا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے سوال کیا، اے ماں یہ بتا میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ملا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی؟ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کو ایسا راضی کیا، رب تعالیٰ کو کہنے پہ اللہ رب العزت نے خلق کائنات کی نام فرما دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا خلیل ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کی بات نے دیکھا تو آپ کا بیٹا یہ کیسے سوال کر رہا تھا؟ آپ نے فرمایا تیرا رب میں ہوں، تیری پالنے والی میں ہوں۔ رب کا معنی پالنے والا، فرمایا تیرا رب میں ہوں، پالنے والی میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا امی جان یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب تیرا والد ہے، حضرت طارق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے تو فوراً عرض کیا امی جان یہ بتا باپ کا رب کون ہے، ابو جان کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا نمرود بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ نمرود ہے۔ آپ نے فرمایا ماں یہ بتا اس کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے جس کا چرچا پورے بابل شہر پہ پھیل رہا ہے، یہ وہی ہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا۔ آپ ایک دن فرمانے لگے آزر آپ کا چچا آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ بس میرا رب کون ہے، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے اپنے رب ملاؤ، میں تو میری تو بچپن ہے، آپ کس کی بات کرتے ہیں، بس مجھے معبود چاہیے۔ آزر نے کہا یہ پتہ نہیں کیا بن گیا۔ آزر نے جلدی آزر بہت کستا، آپ کا باپ نہیں تھا چچا تھا۔ اب قرآن پڑھ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں قال ابراہیم ابی آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، اور یہ نہیں پتا کہ آپ کا والد آزر نہیں ہے، ابھی ہی یہ کئی معنوں میں آتا ہے، دادا کے معنی میں بھی اب کا لفظ آتا ہے، چچا کے معنی میں بھی اب کا لفظ آتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اولاد نے یہ کہا تھا اے ابا جان ہم آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا کے خدا کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اسماعیل ان کے باپ نہیں تھے، اسماعیل ان کے باپ نہیں تھے، ان کے تایا تھے، بڑے تھے، ان کے باپ سے بڑے تھے، لیکن اب کے معنی میں آئے۔ پتہ یہ چلا تایا چچا اور دادا یہ اب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے والد ماجد مشرک ہوتے بہت پرست ہوتے تو پھر یہ قرآن کی آیت کہاں جاتی؟ ابراہیم علیہ السلام خود دعا کرتے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ کا قرآن یہ ثابت کرتا ہے ولی المؤمنین ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ خلیل نے دعا کی اگر والدین مشرک ہوتے خدا فرما دیتا اے خلیل ایسا کام نہ کر، یہ تیرا باپ تو مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، تو دعا نہ کر۔ رب تعالیٰ نے منع نہ کیا، رب تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنا کے بدلا دیا۔ ابراہیم کا پتر عبادت بت پرست نہیں تھا بلکہ ایمان والا تھا۔ آئیے چلا لوگ قرآن پڑھ کے ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آئیے قرآن پڑھے آقا علیہ المشرکین والذین والماقا علیہ النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین قرآن شرط کتاب کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی پریشان ہی بھرا ہوا تھا، اور حضرت خلیل اللہ کا مقام کیسے سرفراز کیسے مقام ملا؟ آدھر جب وہ خانے میں لے کے گیا کہنے لگا یہ سامنے نمرود بیٹھا تھا، اور نمرود نے ایسا دروازہ لگایا تھا جو نیچے جھک کے جانا پڑتا تھا، اس کے دربار کا دروازہ جو تھا نیچے جھک کے سر نیچے کرو گے پھر اندر جاؤ گے، جب نیچے جھکنا پڑے گا تو میں کہوں گا مجھے سجدہ کرتے آ رہے ہیں، اگر کوئی مائی طلب مجھے سجدہ نہیں کروں گا کرے گا دروازے سے جب گزر کے آئے گا سجدہ تو آٹومیٹک ہو جائے گا۔ آپ انداز دیکھیں اللہ نے حکمت عطا کی تھی۔ حضرت خلیل اللہ کی جب باری آئی آگے ایسے چلتے داخل ہوا، آپ نے پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھا پھر بایاں پاؤں رکھا، تھوڑا سا بیٹھ کے اندر داخل ہو گئے اور سینہ اگلا کے کہا اے دور تو بنا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر تو ساڈا رب ہے
میرا رب تے ہوئے جڑا مشرق وچوں سورج طلوع کردا ہے مغرب وچ رب فرماندا ہے میرا رب تے ہوئے جڑا مغرب وچ غروب کر چھڑدا ہے اگر تو رب تے مشرق وچ غروب کر کے وکھا مغرب وچ سورج طلوع کر کے وکھا کہنے لگا یہ کم میرے کو نہیں ہوئے گا اور آپ نے بھی فرمایا سی ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب تے ہوئے جڑا مردیاں نوں زندہ کر چھڑدا میرا رب تے ہوئے جڑا مردیاں نوں زندہ کردا زندیاں نوں مردہ کر چھڑدا اور موت اور حیات اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ بتایا کہ نمرود نے اسی وقت کہا یہ تو کام میں نہیں کر سکتا انا احیی و امیت یہ میں بھی کر سکتا ہوں کیا ہوا اس کے دربار میں ایک شخص آیا دو کہتی ہے اس ایک کو سزائے موت تھی ایک بری ہونا تھا جس نے بری ہونا تھا اس کو سزائے موت دے دی اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو بری کر دی عجیب کام ہے سزا یہ دیکھو ابراہیم جس نے بری ہونا تھا میں نے اس کو موت دے دی اور جس کو موت آنی تھی میں نے اس کو زندگی عطا کی یہ کام میں نہیں کرتا میرا اپنی یہ چیلنج نہیں تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے میرا رب تے ہوئے جڑا مشرق وچ سورج طلوع کردا ہے مغرب وچ غروب کردا ہے اگر تو ساڈا خدا ہے اگر تو رب فرماتے نے پھر انج کر مغرب وچ سورج طلوع کر چھڑ مغرب وچ سورج طلوع کر مشرق وچ غروب کر چھڑ او اللہ تعالی دا قرآن پاک ہے فبہت الذی کفر انہیں انکار کیتا اے ابراہیم تو کیسا سوال کیتا ہے فوراً انکار کر دیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اگر اس بندے نے آکھیا اگر نمرود نے چیلنج کیتا اے ابراہیم اگر نمرود نے چیلنج کرے اے ابراہیم اگر تیرا رب سچا ہے اپنے رب کو سوال کر اپنے رب کو درخواست کر پھر تیرا رب مغرب وچوں سورج کو کڈے اور مشرق وچ غروب کرے فرماتے نے اے ابراہیم اشارہ کرنا تیرا کام ہے پھر اشارے آتے ہر چیز دا بدلنا اے خدا دا کام ہے فرماتے نے پھر سورج دا بدلنا پھر خدا دا کام اے ابراہیم تیری کانٹ نہیں لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کو کتنی عظمت فرمایا ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رکھیا پاک پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اور ارنی کیف تحیی الموتیٰ آپ اللہ رب العزت فرمایا مجھے یقین نہیں ہے آپ نے کیا مجھے یقین تو ہے میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم پھر ایسے کرو 4 پرندوں کو دو ان کو ذبح کرو گوٹیاں کا گوشت دے کر علیحدہ جگہ پہ رکھو دور دراز میں قرآن کہتا ہے دور رکھیں گے پھر آپ آواز دیں ثم ادعوہن یأتینک سعیا فوراً آواز دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی بارگاہ میں زندہ ہو گیا یہ کبوتر یہ کوا یہ گدھا یہ قط یہ آپ کی بارگاہ میں طوطا آپ کی بارگاہ میں زندہ ہو گیا ہڈیوں سے نہیں پاری خلیل اللہ کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا ہوگا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر اگلا مرحلہ ہے نمرود نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے پھر اس نے جلدی اپنی آگ کا اہتمام کروایا اور پھر کہا آگ کا اہتمام کروایا یہ بڑی مشہور بات ہے قرآن پاک کی بات ہے آگ کا اہتمام کیا لکڑیوں کا اہتمام کیا اور اپنے لیے ایک بہت بڑا تخت تیار کیا جس کے اوپر بیٹھ کے ابراہیم کا تماشا دیکھتا تھا جب اوپر بیٹھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں آپ نے پکارا کیا جدو آپ جان لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ ایک عباہ والا فرشتہ آیا آج کیا کیا ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو دسو اسی آندھی چلا دیاں گے اسی ہوا چلا دیاں گے کہ آندھی آوے گی اتنی دیری آوے گی کہ آگ گلزار بلکہ آگ کو اڑ جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی ایسا حکم دے کرو فرمایا کیا تم اللہ نے حکم دیتا ہے آپ نے فرمایا اور فرشتے نے آگیا نہیں اللہ حکم نہیں دیتا آپ نے فرمایا اگر تسی اپنی منزل نال آئے ہو تے تواڈے نال مینوں کوئی حاجت ہے ہی کوئی نہیں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ ایک بارش والا فرشتہ آ گیا عرض کرتا ہے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے میں دسو اسی اتنی بارش کا نزول کریں گے اللہ کی طرف اللہ کی اجازت کے نال اتنی بارش آئے گی اتنی بارش آئے گی اے ویس کے ساری آگ نمرود کی جتنی بھی آگے اے ساری ٹھنڈی ہو جائے گی ایک کیچڑ بن جائے گا آپ نے فرمایا اگر تو اللہ حکم دیتا ہے
تے پھر تے ٹھیک ہے انہاں کیا سانو اللہ حکم نہیں دیتا اسی تے اپنی مرضی نال آئے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجت تے ہے پر تواڈے نال کوئی نہیں پھر حضرت جبریل امین آپ دی بارگاہ وچ خدمت حاضر سجاد رہے اے ابراہیم میں اوتھے جا سکدا ہاں جتھے کوئی نہیں جا سکدا ہے کوئی حاجت تے دس آپ نے فرمایا وہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اس کا خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام ایک آگ میں جا رہے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل کتھے آیا اللہ میں اپنے صدرہ کے مقام دے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل چلا جا اے جبریل چلا جا اپنے مقام کو ہٹ گئے جنت میں ٹر جا جنت میں ایک تخت لے جا اور تخت لے جا کے آگ وچ رکھنا تیرا کام ہے آگ نو گلزار کرنا تے خدا دا کام ہے جی آپ سبحان اللہ آگ نو گلزار کرنا تے خدا دا کام ہے حضرت جبریل امین تخت لے کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے گلزار آ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی برداں و سلاما علی ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا اتنی ٹھنڈی نہ ہوئی میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے اتنی گرم نہ ہونا میرے ابراہیم کو گرمی لگ جائے سلامتی والی ہو جا پتہ چلیا ابراہیم خلیل اللہ آگ وچ گئے نے پھر اللہ نے سلام بھیجیا تیرا تے میرا نبی حبیب اللہ یہ ہوئے جنہ بارج رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے معبود سارا سلام تہاڈی بارگاہ وچ پتہ چلیا اللہ نے سارے نبیاں نو شان عطا فرمائی میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دا مجمع لگیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہوں میں معراج مصطفیٰ تے اللہ کے حریم ناز پہ جا رہا سا فرمایا 7ویں آسمان تے معراج مصطفیٰ دی رات 7ویں آسمان تے بیت المعمور دی جگہ تے فرماتے ہیں میں جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نو دیکھیا اتنی سونی صورت والا میرا جد امجد ہے اے صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں اے پیارے معبود باز آتے کاجل والیا بلے دیاں زلفاں والیا حاکم دیاں کڈلاں والیا سونیا ابراہیم جد امجد دا تذکرہ کرو حلیہ بیان فرماؤ اے پیارے معبود انہاں دا چہرہ کیسا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ولید والیاں زلفاں کی طرح انہاں دیاں زلفاں سن میرے بدوہا دے چہرے جیسا انہاں دا چہرہ ہے پتہ چلیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ول دیکھو کہ میرا چہرہ ہے انہیں میرے جد امجد دا چہرہ جی آپ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی عظمتہ نال سرفراز فرمایا اور دین اسلام کی ابتدا بھی قربانی اور دین اسلام کی انتہا بھی قربانی اور کس طریقے نال دو کرانے جنہاں تے نماز پڑھی جاتی ہے نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اور نماز عبادت خدا دی ہے لیکن درود دو کراتے پڑھا جاتا ہے اچھی آپ سبحان اللہ دو کراتے کڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام دونوں کرانے مصطفیٰ دے کرانے ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام اونا تے اور اونا دی آگ تے اور فرمایا کہ اسماعیل حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا محمد اور محمد کی آگ پہ پتہ چلا اس میں محبوب علیہ السلام کی ساری آل آتی ہے اس میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بھی پتہ چلی اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ ایسے نہیں عطا فرمایا یہ قربانی کی وجہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما ہم تیرے سر پہ پگڑی سجائیں گے امامت والی دستار رکھیں گے تو آپ نے فوراً عرض کیا پاک پروردگار یہ امامت کی پگڑی میرے اولاد میں سے میری اولاد کو بھی عطا فرما اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم گھبرا نہ اب امامت کی پگڑی تیرے تک محدود نہیں رکھوں گا امامت کی پگڑی تیری آج اسماعیل سے چلاؤں گا اسماعیل تیرے بیٹے کو عطا کروں گا اسماعیل کی آج محمد کریم کے سر پہ دستار سجاؤں گا پھر آقا کریم کی آج
سر پہ آئے گی، پھر وہ دستار امام حسین کے سر پہ آئے گی، پھر یہی دستار زین العابدین کے سر پہ آئے گی۔ فرمایا چلتے چلتے یہ امامت کی پگڑی دادا علی حجویری کے سر پہ سجاؤں گا، پھر خواجہ معین الدین کے سر پہ سجاؤں گا، پیر سیال لاجپال کے سر پہ سجاؤں گا۔ اب تیری قیامت تک تیری امامت والی پگڑی مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا کرتا جاؤں گا۔ اب پتہ یہ چلا ابراہیم کو بھی مقام ملا، نور مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ اگر آپ پہ گلزار آپ گلزار بنی نور مصطفیٰ کی وجہ، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلی تو پھر نور مصطفیٰ کی وجہ ہے۔ وجہ کی ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیرے ان کے بڑے سرور انبیاء تیرے کیا بات ہے، کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی کل جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں اللہ رب العزت نے ایسا بات درج فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ آپ نے یہ ذکر فرمایا۔ یہ اتنی طویل طوالت سے اگر گفتگو کی جائے تو پھر جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑی توجہ سے سنیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ جب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اولاد عطا فرما تو صالح اولاد عطا فرما، ورنہ آج کل یہ اولاد ہے کہ جب باپ کی پھوڑی لگی ہوتی ہے اولاد ہی کہتی ہے ابا میرا مرے دعا دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرما، ایسی اولاد عطا فرمائے اس اولاد کے گلے میں دامن مصطفیٰ سیدہ کائنات کا دامن پکڑا وہ اولاد ہونی چاہیے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت بشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل نبی جناب علیہ السلام پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت سارہ کی بطن سے اولاد نصیب، حضرت سارہ ہاران کی بیٹی ہے، آپ کے چچا ہاران ہے، مصر میں رہنے سے رہتے تھے، ان کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حسینہ تھی۔ آپ نے عرض کیا کہ اے ابراہیم 99 سال کی عمر کو پہنچ جا رہے ہیں اور بڑھاپے کو پہنچے ہوئے، یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں خواہش ہو بیٹے کی اولاد کی، ایسا کر یہ ہماری فاطمہ ہے ہاجرہ، اس سے عقد کا شاید اللہ کوئی عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نکاح ہوا، آپ کے بدن سے حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو پھر ہوا کیا، آپ اتنا پیار کرتے تھے، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ میں جا کے چیک کرتا ہوں خلیل کی محبت تیرے ساتھ ہے یا بیٹے سے، بار بار اللہ کا ذکر کرتا تھا انسانی صورت میں۔ اگر انسانی صورت میں نوری فرشتہ انسانی لباس اوڑھ کے بشری لباس اوڑھ کے آ سکتا ہے، اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ اگر امام الانبیاء نوری ہو کے انسانی صورت میں آ جائے، حضور کی نورانیت میں بھی فرق نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا پاک پروردگار میں تیری تعریف کرنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ فرشتے نے انسانی صورت میں کھڑے ہو کے جو اللہ کا ذکر کیتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سنتے سن، آپ نے فرمایا میں نے خدا کا ذکر پھر سنا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا فرشتے آگیا تو کی دے گا، فرمایا ساریاں بکریاں لے لے میں اللہ کا ذکر سنا۔ آگر کان ادھا ریبڑتا کیتا، پھر سارا ریبڑتا کیتا، پھر فرمایا خدا کا ذکر سنا۔ آپ فرشتے آگیا ہن کی دے گا، فرمایا بکریاں چران والا مینوں چرواہا رکھ لیا، اللہ کا ذکر سناتا جا۔ پتہ چلیا آپ نے
فوراً اللہ کی بارگاہ چرج کی تھی، فرشتے نے اللہ کی بارگاہ چرج کی تھی، یا اللہ تیرے خلیل دی تیرے نال زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد نال زیادہ محبت کوئی نہیں۔ یہ تو پتا چلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا ابراہیم تے میرا خلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانے نے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کا مجمع لگی آئے، سارے صحابہ ذکر میں کرتے ہیں اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے بل بیکو ایدے وچ کوئی شک نہیں، ابراہیم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اسماعیل صفی اللہ ہے، صدقتا ایدے وچ شک نہیں، پر میرے بل بیکو اللہ نے مینوں اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مینوں اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بل دیکھو اور قیامت والا دن ہوگا، فرمایا لیوائے حمد بھی میرے ہاتھ میں ہوے گا، فرمایا میں فخر نہیں کرتا، اے اللہ نے ساڑھے نبی نشان عطا کی دیا نے، اے ہمارا نبی ساڑھا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آل وچوں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کر دے سن، ایک تو کعبہ تعمیر کیتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیٹا عطا فرمایا، آپ دعا کر دے سن یا اللہ ایسا رسول عطا فرما اس باتوں کسان واسطے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہی دعا کی لی یا اللہ میرے نیک بیٹا عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اسی تینوں بشارت دے دیا ان قریب تیرے کول حلیم بردبار بیٹا تشریف لیان والا ہے۔ تقریر سننی ہے کہ مغزی رہنے مومن بڑھ کے سنو اچھیا کو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل آ گئے چھوٹی عمر، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بھی بات بتاتا ہوں عمر ٹائم نہ بچا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا آگ پروردگار یہ عورتوں کی خواہش تو ہوتی ہے کہ دوسری بیوی کے پاس میں بھی خلیل کی بیوی ہوں، حاجرہ بھی خلیل کی بیوی ہے، اے پاک پروردگار اگر حاجرہ کے بدن سے اولاد ہو سکتی ہے تو سارہ کے بدن میں سے کیوں نہیں اولاد ہے؟ یا اللہ میں بھی تو خلیل کی بیوی ہوں۔ آپ نے دعا کی تو پھر اللہ رب العزت نے فبشرناہ بغلام علیم، اللہ رب العزت کا قرآن ہے، ہم نے پھر سارہ کو کیسی بشارت دی؟ عالم دین بیٹا عطا فرما، علیم بیٹے کی بشارت دی حضرت سارہ۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت سے 30 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوا، اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی اور رسول ہیں اسحاق میں کی اولاد میں سے ہے، حضرت حاجرہ میں سے نہیں ہے، حضرت اسماعیل کی آل میں سے نہیں ہے۔ اگر اسماعیل کی آل میں سے ہے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی ذات حضرت آپ نے پھر دعا بیٹا عطا ہوا۔ بات مختصر کرتا ہوں، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ سارہ کے کہنے پہ حاجرہ کو اور بیٹے کو لے جاؤ جنگلوں میں لے جاؤ، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں اب حاجرہ کو کیا کہوں، مجھے سارہ کہتی ہے اب پھر تصور والی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانا، اب سبحان اللہ، اے حاجرہ اے ابراہیم گھبرانا، سارہ نو آکھو کہ مینوں اللہ دا بھی حکم ہویا حاجرہ نو میرا آرڈر دیا دے، اے حاجرہ اللہ دا حکم ہے اج تینوں جنگلاں وچ چھڈاں گا۔ جدوں جنگلاں وچ چھڈیا بیٹے اور بیوی نو آپ نے چھڈیا تے بیوی دی اکھاں وچوں آنسو آئے، حفیظ جلندری نقشہ کھچیا خدا کا قافلہ مشتمل تھا تین جانوں پر، اسی نے ہی معزز ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر۔ یہ تین بندوں کا قافلہ، ان میں ایک بیٹا ایک ماں ایک باپ، تین بندوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے عرض کیا اے میرے سرتاج یہ کس نے حکم دیا، یہ چند کھجوریں پانی دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا یہ مجھے اللہ نے حکم دیا۔ حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے میں سب تسلیمیں کھم کرتی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، وہ رازق ہے، وہ میرا خالق مجھے کھائے گا کھلائے گا بھی مجھے پلائے گا بھی،
ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں پانی کی پیاس، ماں کی ممتا تڑپی، حضرت اسماعیل ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے اسماعیل کو دیکھ دیکھ کے، اسماعیل کے پاؤں کی ننھی ننھی ہڈیاں آپ جب پانی پہ پتھروں پہ مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے ہاجرہ چھوڑنا تیرا کام ہے، اور اسماعیل کے ایڑیوں سے چشمے جاری کرنا خدا کا کام ہے۔ آپ نے ایک چکر صفا کا لگایا، ایک چکر مروہ کا لگا دیا، ایک چکر صفا کا، ایک مروہ پہ کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ آتی ہے، ہاجرہ کبھی چھوڑ رہی ہے، اے پاک پروردگار میرا بیٹا نہ پھلکتا ہوا مر جائے، اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گی، یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ پھل نہیں ہے، میں کہاں سے لا کے بچے کو غذا دوں، اے پاک پروردگار اب میں کیا کروں، جب دیکھا آگے بیٹے کے پاؤں سے چشمے جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے زمزم زمزم رک جا، یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا رک جا، حضرت عبدالحق مود سے دہلوی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں اگر خدا کی قسم ہاجرہ نہ فرماتی رک جا، کائنات میں پوری کائنات میں یہ آب زمزم پھیل جاتا، پوری کائنات میں یہ آب زمزم پانی پھیل جاتا، اگر ہاجرہ ٹھوکر نہ لگاتی۔ اب پتہ یہ چلا اے ابراہیم اے اسماعیل تیری عظمت کے قربان تیری ماں کے یہاں قدم لگ جائے، رب نے فرمایا صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میریاں نشانیاں، اللہ نے صفا کے مروہ کو اپنی نشانیاں بنایا۔ حضرت ہاجرہ عرض کی پاک پروردگار میرا دوڑنا تو فضول ہو گیا، اے پاک پروردگار میرا دوڑنا فضول ہو گیا، اگر پانی پاؤں سے چشمے جاری کرنے تھے تو مجھے دوڑاتا نہ، مجھے دوڑنا نہ ہوتا۔ رب نے فرمایا اے ہاجرہ گھبرانا، اب تیرے ان قدموں پہ قیامت تک امام الانبیاء بھی دوڑیں گے، فاطمہ بھی دوڑے گی، حسن بھی دوڑے گا، حسین بھی دوڑے گا، ابو بکر بھی دوڑیں گے، فاروق بھی دوڑیں گے، عثمان بھی دوڑیں گے، حیدر کرار بھی دوڑیں گے، فرمایا بریلوی بھی دوڑیں گے، وہابی نجری بھی دوڑیں گے، اور دیوبندی بھی دوڑیں گے، دوڑیں گے۔ ہمارا تیرے ان قدمہ کے سارے دوڑیں گے، سارا بنا دیتا ہوں اونچیا کو سبحان اللہ، سارے مقام بے فکر دوڑن گے، کوئی مننے یا نہ مننے، اے ہاجرہ تیرے قدموں نو میں قیامت تک باقی رکھاں گی، حضرت حاجرہ تے قبر میں چلے گئی ہیں لیکن انہوں نے قدموں نو اللہ نے باقی رکھا، حضرت اسماعیل ابراہیم نے قدموں نو رب نے باقی رکھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ مَقَامَ وَاتَّخَذَ مِن مَقَامِ ابراہیم، پتہ ہے چلیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آرڈر ہو گیا، فرمایا کہ جلدی کرو بیٹا قربان بیٹا، آپ آیا، آپ نے جلدی جلدی میں شارٹ کٹ کرتا ترنم تو ہٹ کے اچھی آپ سبحان اللہ، جلدی جلدی حاجرہ کو بنا دی، ماں کو آئے اے حاجرہ جلدی کرو بیٹے نے تیار کرو، آج بیٹے نے تیار کرو، کیوں کہ میں خواب آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، کیونکہ اپنی بیوی نے ساری گل نہیں دسی، دل میں ارادہ کیتا کہ خواب ایسا آیا، رب تعالیٰ نے فرمایا قربانی دے، آپ نے اگلے دن صبح اٹھے جلدی جلدی بکریاں دا ریوڑ اللہ دی بارگاہ قربان کر پھر اللہ دی طرف آرڈر آیا ابراہیم قربانی ہور دے، دوسری رات خواب آیا ابراہیم قربانی کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اونٹ قربان کر دیتے، حسین گراں فرماتے نے کئی لکھاں اونٹ آپ نے قربان کر دیتے، پھر تیسری رات خواب آیا، پھر آپ نے اکھاں وچوں آنسو آئے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کوئی پیاری چیز میری بارگاہ قربان کر، اے ابراہیم میری بارگاہ کوئی پیاری چیز قربان کر، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چل کی یا اللہ 99 سال دی عمر وچ مینوں بیٹا عطا کیتا ہے، اسماعیل بیٹا عطا کیتا ہے، میں ہر چیز نالوں بکریاں نالوں اونٹاں نالوں میرا بیٹا پیارا ہے، پتہ چلا اگر پتر قربان کرنے پڑن تے کتنے مشکل تے دل چ
درد رکھ کے سنو کہ حضرت ابراہیم نو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا کیتا آپ نے آنکھوں وچوں آنسو آ گئے رب فرمایا بس بیٹے نہیں قربان آپ پھر حضرت حاجرہ کو آئے اے حاجرہ جلدی کر میرے بیٹے کو تیار کر آج میں اپنے کریم کی مہمان بننے والا ہوں میں اپنے کریم کی دعوت پہ جانا چاہتا ہوں بچے کو لے کے جاواں گا حضرت حاجرہ دی آنکھوں وچوں آنسو آ گئے فرمایا میں اس واسطے روئی ہاں اے ابراہیم اس واسطے روئی ہاں تہاڈی کچھ دے اندر میں رسی دیکھی ہے اے کیا کرو گے آپ نے فرمایا اس واسطے چھری پہ رسی اس واسطے پکڑی ہے اے حاجرہ شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے سبحان اللہ مجبور ہو کے نہیں جڑا خوش ہو کے بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ اکثر کہتا جمعہ اٹھے پڑھ کے اس محراب المنبر میں مصطفیٰ کا قدام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا وفادار بیٹھا ہو ہر بندہ کہتا پیچھے سے اللہ اکبر یہ نہیں پتہ ایمان کا عقیدہ کیا ہے آج کل ایمان ایسے اندر چھپائے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت پرست ہے مشرک ہے مسافر ہے قرآن کا نہیں پتہ وہ یہ بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضور 7 سال کی تھے والدہ فوت ہو گئی حضور دنیا میں نہیں آئے والد فوت ہو گئے پتہ یہ چلا وہ کافر تھے حضور نے تو 40 سال کی بعد اعلان نبوت کیا کلمہ تو ہے نہیں تھا وہ کیا تھے وہ کافر تھے لوگ پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ ان کے پیچھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں ایسی بات نہیں اپنا عقیدہ درست کریں آج دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہا ہے اور پھر میرے محبوب علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ اکھا میں آنسو آ گیا ہر چیز جا کے جو پہنچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ جلدی شیطان آیا آگے آخر لگا اے حاجرہ تیرے بیٹے کو قربان کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں آپ فرمایا اگر قربان کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں اللہ دا حکم ہے پھر ایک اسماعیلی لکھا اسماعیل ہون اسی اللہ دے نام تو قربان کر چھڑنا پھر حضرت اسماعیل دے کول آئے آپ نے جلدی فرمایا ابا جی مینوں اے بابا تنگ پیا کردا بزرگ دی شکل وچ آیا آپ فرمایا کہ اگر تے منع کردا اے تے پتھر مار اے تے کنکر مار پھر آپ نے بھی کنکر مارے اس واسطے حاجی زبان کنکر مارتے ہیں یہاں سے میں ایک اصطلاح دیتا ہوں اگر حضرت سب سے پہلے انگوٹھے چومے حضرت آدم علیہ السلام انگوٹھے چومے تھے ایسے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو تو نور نظر آیا تھا انگوٹھے اس لیے چومے تھے آپ کو تو نظر نہیں آتا میں یہ بات استدلال کے طور پہ کرتا ہوں حاجی صاحبان کو شیطان نظر نہیں آتا حاجی اس لیے مارتے ہیں حضرت ابراہیم نے مارے تھے اسماعیل نے مارے تھے کنکر شیطان کو مارنے والے اسماعیل اور ابراہیم تھے اگر ان کی ادا کو بنایا جا رہا ہے یہ تو ابو البشر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ادا کو آپ جب لے کے آئے بیٹے کو لٹانے لگے تو پھر ہوا کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں پیر نے کہا پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے بیٹے نے فوراً عرض کیا یا ابا تفعل ما تؤمر اے پیارے بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے آپ سے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں آپ حکم اشاعت فرمائیں صادر فرمائیں میں چھری کے نیچے آنے کے لیے تیار ہوں یہ دیکھ لو آپ بھی نبی ہو یعنی باپ بیٹے نے میں پنجابی کے دسنا بیٹے نے آکھیا تسی بھی نبی ہو میں بھی نبی ہاں تسی بھی مومن ہو میں بھی مومن ہاں تسی بھی مصطفیٰ دے نور دے امین ہو میں بھی امین ہاں اے پیارے بابا جان چھری تھلے لٹانا تہاڈا کام ہے سینہ حاضر کرنا اسماعیل دا کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی کر اے جبرائیل جلدی کر جنت وچوں تمبا لے جا کیونکہ جدوں میرے ابراہیم نے آکھیا سی حاجرہ نو شاید تمبا ذبح کرنا پڑ جائے فرمایا ہن زبان ابراہیم دی چلے گی حضرت اسماعیل نو ہٹایا کس طریقے لٹایا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چھری میرے ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے نو نہ کٹی اللہ نے جدو اشارہ فرمایا حفیظ جلندری نے نقشہ کھچیا اللہ نے فرمایا اے دوزت سڑے گی اے چھری تو دولت سڑے گی اللہ نے حکم دیتا اللہ نے فرمایا 70 بار چھری نو دوزت سڑ
مجھے تو بھیجتا اسماعیل نبی۔ اللہ تعالیٰ نے، میری بات ختم ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیسی قربانی کی، کیسی آپ کی بارگاہ میں ابراہیم نے قربانی پیش کی۔ اب دنیا کا کوئی مفسر ہو، دنیا کا کوئی مفتی ہو، دنیا کا کوئی بھی خطیب ہو جو یہ کہے مردوں کے نام کی نہ قربانی کی جائے، نہ مردوں کے نام پہ قرآن پڑھا جائے، میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں، ارے قرآن اگر تیرا باپ مردہ ہے، قربانی کا ثواب پکڑا جا رہا ہے، قرآن قربانی کا ثواب تیرے باپ کو قبر میں جا رہا ہے، پھر اللہ ہمارا قرآن بھی قبول کر لیتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے فرمایا فَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے تیرے ذکر کو آخر تک باقی رکھا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے حضرت ابراہیم کو مقام ملا، تیرے مصطفیٰ سے ملا، اب ہم سارے مل کے کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء۔ اب آتا یہ مجمع میں نے کوئی اعلان کر کے نہیں بلایا، یہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھڑیوں کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ میں بھی اپنی تقریر ختم کرنے لگا ہوں، ایک بار مل کے کہیں یوں تو سارے ہاتھ اٹھا کے کہتے پتہ چل جائے کہ کیمرے میں سب آ رہے ہیں، حضور کیا غلام ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء، اور اس نعرے پہ کوئی مقابل فکر پریشان نہیں ہوگا، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے وہ کافر اور مرزائی پریشان ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت اور نعرے تقدیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت اور سارے ہاتھ یہاں پہ کھاتے ہوں، یہاں تک آخری ہے۔ کیوں کہ تاج ختم آپ اٹھا کے کہیں بھارت نبی آخری ہے، کوئی چیز کا اقرار ہے وہ کہے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ، یہ میری کتابت کا بڑا مشہور شعر ہے، سب کو آتا ہے، آپ کے سر پہ پھر وہ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء تیری اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ میری حاجت اپنی بارگاہ میں قلوب مضوف ہمارے سنتوں والے ذرا سنتے